پائیگاہ کے مقبرے یا مقبرہ شمس العمرہ پائیگاہ خاندان کی شرافت سے تعلق رکھنے والے مقبرے ہیں جو نظام کے شدید وفادار تھے اور ان کے ساتھ ریاستی مخیر حضرات اور جنرل کے طور پر کام کرتے تھے۔ پائیگاہ کے مقبرے حیدرآباد ریاست کے بڑے عجائبات میں سے ہے جو اپنے تعمیراتی کمالات کے لیے مشہور ہے، جیسا کہ ان کی بچھائی گئی میوزک ٹائلوں اور کاریگری کے کام میں دکھایا گیا ہے۔ چونکہ ایک امیر کبیر رچ نواب سر خورشید جاں بہادر تھے جنہوں نے پائیگاہ مقبرے کی تعمیر کروائی تھی، اسی لیے انہوں نے تعمیر کے معاملے میں اپنے قریبی خاندان کو خصوصی ترجیح دی۔ پائیگاہ کے مقبروں میں موجود تمام محرابوں میں سے یہ صرف ان کے خاندان کے مقبرے کا محراب ہے جو دوسروں کے مقابلے میں بڑا ہے۔ پورا مقبرہ پہلے بنایا گیا تھا تب تمام مقبروں کا فن تعمیر ایک جیسا ہوتا تھا، لیکن تعمیراتی خوبصورتی کے لحاظ سے نواب سر خورشید جاں کے خاندان کے مقبرے کو خصوصی ترجیح دی گئی۔ سب سے بڑا محراب اور اندر کا دوہرا مقبرہ جسے مہاجر کہا جاتا ہے کسی اور مقبرے کے اندر نہیں دیکھا جا سکتا، اور اس کے علاوہ خورشید جاں کی دادی مرحومہ لطائف النساء بیگم صاحبہ کے مقبرے میں خوبصورتی سے سجے ہوئے سٹیکوں کے کام کا ذکر اور کسی مقبرے میں نہیں ملتا ہے۔ مرحومہ کا مقبرہ جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے نواب سر خورشید جاں بہادر نے تعمیر کروایا تھا۔ لطیف النساء بیگم صاحبہ جدے محمد محی الدین خان خورشید جاں تیاری محمد محی الدین خان خورشید جاں بہادر، یہاں لفظ جدے کا مطلب سر خورشید جاں بہادر کی دادی اور تیاری محمد محی الدین خان خورشید جاں بہادر کا مطلب ہوگا خورشید جاں بہادر کی تیار کرتا۔ اس مقبرے کے اندر نواب سر خورشید جاں بہادر کے قریبی خاندان کے افراد کی خبریں ہیں۔ شہزادی حسین النساء بیگم اور اہلیہ شہزادی حشمت النساء بیگم، والدہ امیر کبیر نواب محمد رشید الدین خان بہادر، والد اور حسینی بیگم نواب رشید الدین خان کی دوسری بیوی۔ پائیگاہ کا مقبرہ سنتوش نگر کے قریب اویسی اسپتال کے سامنے ایک چھوٹی سی گلی میں پھسل بنڈے کے مضافاتی علاقے چار مینار حیدرآباد سے 4 کلومیٹر جنوب مشرق میں ایک پرسکون محلے میں واقع ہے۔ یہ مقبرے چونے اور مارٹر سے بنائے گئے ہیں جن میں سنگ مرمر کی خوبصورتی نقش و نگار ہے۔ یہ مقبرے 200 سال پرانے ہیں اور پائیگاہ رئیس کی کئی نسلوں کی آخری آرام گاہوں کی نمائندگی کرتے ہیں۔ شروع میں پائیگاہ کے مقبرے ویران اور بے پرواہ لگ سکتے ہیں، لیکن قریب سے دیکھنے پر آپ کو یہ جگہ کافی پرکشش نظر آئے گی۔ پھولوں کے ڈیزائن میں شاندار نقش و نگار اور میوزک ٹائٹل کے کاموں کے ساتھ مقبرے گھومنے پھرنے کے لیے شاندار ہے۔ مقبرے اور ان کی دیواریں نازک طریقے سے کھدی ہوئی ہے اور ماربل کی سوراخوں میں بند ہے۔ ان میں سے کچھ قطاروں میں ہے اور کچھ پر خوبصورتی سے نقش و نگار اور چھتری میں ہے۔ یہ جگہ آسانی سے قابل رسائی ہے اور 30 ایکڑ جائیداد کے ارد گرد تعمیر کنکریٹ کے مکانات کی بھول بھلیا کے درمیان قائم ہے جس میں مقبرے بنے ہوئے ہیں۔ وہ تقریباً مبہم ہے اور سنگ مرمر میں فنکاری کا ایک شاندار ٹکڑا وقت کے ساتھ کھو گیا ہے۔ ہند اسلامی فن تعمیر آصف جاہ اور راجپوت تانا طرز تعمیر دونوں کا مرکب ہے۔ آپ کو شاندار اسٹوکو کے کام میں سجاوٹ بھی نظر آئے گی جو مغل، فارسی اور دکنی طرز کی بھی نمائندگی کرتی ہے۔ 18ویں صدی کے دوران پائیگاہ کے معزز خاندان حیدرآباد کی شاہی ریاست کے سب سے زیادہ با اثر اور طاقتور خاندان تھے جو عمر بن خطاب اسلام کے دوسرے خلیفہ کی اولاد ہے، جو ان کی جاگیروں کے رقبہ 4000 مربع میل پر مشتمل ہے۔ ان کے آبا و اجداد عبد الفتح خان تیغ جنگ تھے جو آصف جاہ اول کے ساتھ دکن آئے اور پائیگاہ کی بنیاد رکھی۔ انہوں نے دوسرے نظام کی خدمت کی جس نے 1760 اور 1803 کے درمیان حکمرانی کی اور شمس العمرہ کے لقب کے ساتھ کمانڈر ان چیف کا اعلیٰ ترین عہدہ حاصل کیا جس کا مطلب عمرہ میں سورج ہے۔ ان کا ممتاز خاندانی پس منظر نظام کی نسل کے لیے ان کی گران قدر خدمات اور حکمران نظاموں کے ساتھ ازدواجی اتحاد نے انہیں نظام کے بعد اعلیٰ ترین رئیس بنا دیا۔ انہوں نے شہر میں کئی محلات تعمیر کروائے جن میں نمایاں طور پر عثمان گڑھ محل، خورشید جاہ دیوری، وقار العمارہی اور محل اور مشہور فلک نما محل بھی شامل ہے۔ ان کے ساتھ خیال کیا جاتا ہے کہ وہ ملک کے اوسط مہاراجہ سے زیادہ دولت مند تھے اور صرف وہی محل تھے۔ اپنے درباروں محلات کے ساتھ ساتھ اپنی ذاتی فوجیں جن کی تعداد اکثر کئی ہزار ہوتی ہے ان کو برقرار رکھنے کا احساس حاصل کرنا ہے۔ عبد الفتح خان تیغ جنگ پہلے شخص تھے جنہوں نے 1786 میں اس جگہ پر دفن کیا جو کہ بعد میں خاندانی مقبرہ بن گیا جو ان کے خاندان کے افراد کی نسلوں کے مطابق تعمیر کیا گیا جس کی زیادہ تر مرمت ان کے بیٹے امیر کبیر اول نے 1880 کی دہائی میں کی تھی۔
سر آسمان جا، سر خورشید جا اور سر وقار العمرہ کی طرف سے بنائی گئی پائیگاہ کے رئیسوں کی کئی نسلوں کے مقبروں میں ابو الفتح خان شمس العمرہ اول سے شمس العمرہ بمقام سر آسمان جا، سر خورشید جا، سر وقار العمرہ سلطان الملک، لیڈی وقار عمرہ، لیڈی خورشید جا، لیڈی آسمان جا، معین الدولہ اور ظہیر یار جنگ، زید یار خان اور پائیگاہ فیملی کے دیگر افراد شامل ہیں۔ پائیگاہ کے مقبرے برہانہ شاہ صاحب کی درگاہ کے قریب ہے۔ مغل صوبوں کے اندر میں بہت ہی نازک اور شاندار فن پارے ہیں۔ گرچہ یہ شاندار مقبرے 40 تا 35 ایکڑ پر پھیلے ہوئے ہیں، لیکن پائیگاہ کے مقبرے جس نے نظام کے بیٹیوں اور ان کے شریک حیات کی شادیاں کی تھی 2 ایکڑ کی جگہ تک محدود ہے۔ یہ وہی دیوار ہے جسے اب پائیگاہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ جیسا کہ 7ویں نظام کے تخت پر چڑھنے تک نظام کے تمام مقبرے آسمان کے سامنے آ گئے تھے۔ مغل شہنشاہ اورنگزیب کے قبر کی تقلید کرنے کے لیے جن میں نظام گورنر تھے، چنانچہ پائیگاہ کے بزرگوں نے اپنی قبروں کو بغیر چھت کے رہنے کو ترجیح دی۔ یہ اسلام کی سادہ اصولوں کے مطابق ہے۔ دیواروں کے ارد گرد خوبصورت ڈھانچے میں جیومیٹریکل اور پھولوں کے ڈیزائن کے ساتھ جالی دار پینل ہے۔ نازک پالش اسٹوک و کام اور جالی ایک کفن ہے جو اس دور کے عوامی انداز کی نمائندگی بھی کرتے ہیں، جہاں خوبصورتی اور دستکاری ساتھ ساتھ چلی گئی ہے، چاہے بعد کی زندگی میں ان کی پیروی کرنی پڑے۔ ہر قدم جو آپ مزار کے ارد گرد اٹھاتے ہیں وہ آپ کو شاندار نقش نگار اور سنگ مرمر سے جڑے پھولوں کے ڈیزائن کے ساتھ مثالی دستکاری کے قریب لے جاتے ہیں۔ جالی سوراخ کے کام میں لکڑی کے نازک دروازوں اور کھڑکیوں کے پردے دیکھ کر یہ حیرت سے بھر جاتا ہے۔ گرچہ مقبروں سے باہر تلاش کرنے کے لیے بہت کم ہے، کوئی بھی اس کے راستوں اور منسلک علاقوں سے گزرتے ہوئے یہاں گھنٹوں گزار سکتا ہے۔ فوٹوگرافروں کو یہاں ہر ایک مقبرہ اور اس کے بھرپور نقش و نگار پر کھیلے جانے والے سائے کو دیکھنے اور پکڑنے کے لیے ضرور آنا چاہیے، جنہیں اسٹوکو کے نام سے سجایا گیا ہے۔ مغل، یونانی، فارسی، آصف جاہی، راجستھانی اور دکنی طرز تعمیر کی نمائندگی کرتے ہیں، جو کہ غیر معمولی فنکاری کے منفرد نمونے ہیں جو حیرت انگیز طور پر جڑے ہوئے ہیں، میوزیکل کے طور پر نظر آتے ہیں۔ پائیگاہ کے مقبروں میں ہندی ڈیزائن منفرد ہے اور بڑی کاریگری کے ساتھ اسکرینوں کے ساتھ سوراخ شدہ ہے، جس کی تعمیر امیر کبیر اول نے کروائی تھی۔ تفصیلات وائسرائے کی ڈائری میں موجود ہے اور اس وقت کے رہائشی جیسی بیلی کی طرف سے اس وقت کے وزیر اعظم نواب سالار جنگ کو 10 مارچ 1882 کو مقبروں سے متعلق اہم تفصیلات سے آگاہ بھی کروایا گیا تھا۔ جب سر خورشید جاہ نے پورے ہندوستان میں اہم مقدس بزرگوں کے مزارات پر 18 چوکھنڈوں کا حکم دیا۔ آخری اضافہ لیڈی وقار العمرہ نے اپنے لیے کیا تھا۔ بیٹا نواب سلطان الملک بہادر نواب راشد الدین خان بہادر کی خبر امیر کبیر کے پاس حیدرآباد میں ہے۔ یہ ڈھانچے شاندار فنکاری کے نمونے ہیں جو اپنے آپ کو نفیس سے جوڑتی ہے۔ مقامی لوگوں کا دعویٰ ہے کہ ان مقبروں کے مجسمے سازی کے خصوصیات کے ہندسی اور نمونے منفرد پائے جاتے ہیں۔ جیومیٹریکل ڈیزائن کے علاوہ ڈیزائن ٹرائلز، ماربل کی باڑ اور چھتری بھی بہت زیادہ پیچیدہ ہے۔ آسمان جاہ اور بیگم خورشید جاہ کا مقبرہ زیادہ سے زیادہ سیاحوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ یہ ڈھانچے سنگ مرمر سے بنے ہیں اور کبھی قیمتی اور نیم قیمتی پتھروں سے مزین تھے جو موسموں کی تبدیلی کے ساتھ رنگین ہوتے نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی محرابوں سے بنے ہوئے محراب ہے۔ ہندوستان کے لیے منفرد خصوصیت کو بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ پائیگاہ نوبل کے مقبرے میں سے ہر ایک منفرد چیز کی خصوصیت رکھتا ہے اور حیرت کا حصہ ہر ایک فرق کو دریافت کرتا ہے۔ یہ سب دیواروں کے ذریعے رکھے گئے ہیں جو پیچیدہ طور پر جالیوں اور غیر ملکی ڈیزائنز کی دولت سے ڈیزائن کیے گئے ہیں۔ نیہا خان کی یہ خاص رپورٹ۔